بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 420 421 وطروں کی تعداد رکعت کے حوالے سے ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے اور ان حدیث کا مقام بھی سماعت فرمائیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وطر سمیت ادا کرتے تھے۔ جب آپ میں کمزوری آئی تو آپ 7 رکعت وطر سمیت ادا کرتے تھے۔ اس بارے میں ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی منقول ہے۔ امام ترمذی نے سیدہ ام سلمہ سے یہ منقول حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی کہ آپ وطر سمیت 13 رکعت ادا کرتے تھے، یا 11 ادا کرتے تھے، یا 9 رکعت ادا کرتے تھے، یا 7 رکعت ادا کرتے تھے، یا 5 ادا کرتے تھے، یا 3 ادا کرتے تھے، یا 1 ادا کرتے تھے۔ یہ ساری روایات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب طریقہ کار کو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے لے آئیں، نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 421 ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی، جن میں سے آپ 5 وطر ادا کرتے تھے۔ آپ ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے، صرف آخر میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب مؤذن اذان دے دیتا تو آپ اٹھ کر 2 مختصر رکعت ادا کر لیتے تھے۔ اس بارے میں حضرت ابو ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز وطر کی تعداد کی رکعت کتنی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر فقہاء کرام کی آپس کی اپنی اپنی رائے ہے۔ نمبر 1، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، نماز وطر 1 رکعت سے لے کر 13 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 13 رکعت صلاۃ الوطر کی نیت سے ادا کی جائیں گی۔ درمیان میں قاعدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بالکل آخر میں قاعدہ کیا جائے گا۔ 2 رکعت الگ الگ سلام سے ادا کی جائیں گی، اور آخر میں 1 رکعت 1 سلام سے پڑھی جائے گی۔ جی ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے طریقے کو جواز سے معمول کیا ہے، جبکہ دوسرے طریقے کو افضل قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز وطر 3 رکعت ہیں، جو 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ 3 رکعت سے کم یا زیادہ جائز نہیں۔ حدیث باب میں جو بیان کیا گیا نا، حضور علیہ السلام نے صلاۃ الوطر 5 رکعت ادا فرماتے تو درمیان میں نہ بیٹھتے، بلکہ آخر میں بیٹھتے۔ آخر میں بیٹھنے سے قاعدہ مراد نہیں، بلکہ آرام و سکون کی غرض سے بیٹھنا مراد ہے۔ یہ 5 رکعات صرف وطر نہیں تھے، بلکہ ان میں 3 رکعات وطر اور آخر میں 2 نوافل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ جی ہاں، 2 رکعات نوافل کو صلاۃ الوطر کے تابع اور ان میں شامل کر کے حدیث میں وطر کی 5 رکعات بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے 3 رکعت وطر اور 2 نوافل کو اپنی دلیل بنایا، اور ان کے مقلدین جو ہیں وہ اسی طریقے سے 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، 2 تشہد کے ساتھ، 1 سلام کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔